جنگل کے باہر ایک گاؤں میں ایک بکری اور اس کے ننھے منھے پیارے پیارے 7 بچے رہتے تھے۔ بکری اپنے بچوں کو خوب لاڈ پیار کرتی اور ان کا اچھے سے خیال رکھتی۔ اکثر بکری کو گھاس پھل لانے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہی اکیلے رہتے۔ بکری جانتی تھی جنگل میں بدماش بھیڑیے رہتے ہیں اور ان کی نظر اس کے ننھے منھے پر ہے، اس لیے وہ انہیں ہمیشہ خطروں سے ساودھان کرتی۔ ایسے ہی ایک بار بکری گھاس پھل لانے کے لیے باہر جا رہی تھی۔ اپنے بچوں سے کہا، دیکھو بچوں، میں باہر جا رہی ہوں، تم سب گھر پر ہی رہنا، دروازہ ٹھیک سے بند کرنا اور کسی بھی انجان آئے تو دروازہ کھولنا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ماں، مگر ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسا پتہ چلے گا کہ دروازے پر آپ ہو؟ میں یہ گانا سناؤں گی۔ دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی، ارے جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ جب تم یہ گانا سنو گے تب ہی دروازہ کھولنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ماں، ہم سمجھ گئے۔ بکری نے اپنا جھولا اٹھایا اور چلے گئی، مگر ایک بدماش بھیڑیا بکری کی اور بچوں کی ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا۔ اوہ ہو، اب ان کا راز مجھے پتہ چل گیا ہے، آج تو میری دعوت ہے۔ وہ دوڑ کر بھیڑیا بکری کے گھر گیا، اسے دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنے بے سر آواز میں گانے لگا، دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ ارے واہ، ماں آ گئی، چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ مگر ماں اتنی جلدی کیسے آئی؟ ہاں دروازہ کھولو، ماں مزیدار کھانا لائی ہوگی، رکو، دروازہ مت کھولو، یہ آواز ہماری ماں کی نہیں لگتی، ماں تو کتنا میٹھا گاتی ہے، اور یہ جیسے کوئی مینڈک ٹرٹرا رہا ہو۔ ہاں صحیح ہے چھوٹو، یہ ہماری ماں نہیں ہے، ہاں یہ ہماری ماں نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم ہماری ماں نہیں ہو۔ باہر کھڑا بھیڑیا حیران ہو گیا، ارے بیٹا، میں ہی تمہاری ماں، کھولو دروازہ۔ نہیں، تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز تو میٹھی ہے اور تمہاری مینڈک جیسی، چلے جاؤ یہاں سے۔ بھیڑیا سمجھ گیا بچے یوں ہی ہاتھ نہیں آنے والے، کیا کیا جائے؟ وہ سوچنے لگا، ارے یہ تو پہچان گئے میری آواز بھی نا، اف کیا کروں؟ آئیڈیا، ابھی شہد پی کر آتا ہوں۔ بھیڑیا سمجھا کہ شہد پینے سے اس کی آواز بکری جیسی میٹھی ہو جائے گی۔ اس نے جنگل میں مدھو مکھی کا چھتا ڈھونڈا، ایسے جیسے شہد پیا اور پھر بکری کے گھر آ گیا۔ ارے کیا تھا وہ گانا؟ ہاں، دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، اور جلدی جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ ہاں یہی گانا تھا۔ بکری کے گھر آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھیڑیے نے بکری جیسی آواز نکالنے کی بہت کوشش کی، دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی،
ارے جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ لگتا ہے ماں آ گئی ہے۔ ہاں ہاں، آواز تو انہیں کی طرح میٹھی ہے۔ چلو نا کھولتے ہیں دروازہ، ماں مزیدار کھانا لائی ہوگی۔ ہاں ہاں کھولو دروازہ۔ رکو، پہلے مجھے تسلی کرنے دو، باہر ماں ہے یا کوئی اور؟ بچہ دروازے کے پاس گیا اور درار میں سے جھانکنے لگا۔ اسے کالے پیر دکھائی دیے۔ اس نے کہا، یہ ہماری ماں نہیں، ان کے پیر تو گورے چکٹے ہیں اور اس کے پیر کالے کلوٹے ہیں، یہ ہماری ماں نہیں ہے، مت کھولو دروازہ۔ چھوٹا بچہ دروازے کے پاس گیا اور اس نے کہا، تم ہماری ماں نہیں ہو، تمہارے پیر کالے ہیں، مگر ہماری ماں کے پیر تو گورے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب بھیڑیا پریشان ہو گیا، اف، یہ بچے ہیں یا جاسوس؟ اتنی جلدی بھیڑیا کہاں ہار ماننے والا تھا۔ وہ گیا گاؤں کے چکی میں۔ دوپہر کا وقت تھا، چکی والا آرام فرما رہا تھا۔ بھیڑیے نے چھپکے سے آٹے کی بوری میں اپنے پیر ڈبا دیے۔ اب اس کے پیر بکری جیسے سفید ہو گئے تھے۔ ہاں، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے دروازہ نہیں کھولتے۔ بھیڑیا پھر سے بکری کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹا کر گانے لگا، دروازہ کھولو میرے بچوں، ممی ہے آئی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی، جلدی کھولو کھانا مزیدار ہے لائی۔ اس بار تو پکا ماں ہی آئی ہوگی۔ ہاں ہاں، دیکھو کتنی میٹھی آواز ہے۔ دوسرے بچے نے درار میں جا کے جھانکا تو اسے سفید پیر دکھائی دیے اور دیکھا پیر بھی گورے ہیں۔ چلو نا کھولتے ہیں دروازہ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں ہاں، ماں ہی آئی ہوگی، چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ نہیں نہیں، مت کھولو دروازہ، وہ ماں نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ مگر بکری کے بچوں نے چھوٹے کی ایک نہ سنی اور دروازہ کھول دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ بھیڑیا زور سے چیخا، ہی ہی ہی، میرے پیارے بچوں، میں ہوں تمہاری ماں اور میں تمہیں کھانا دینے نہیں، تمہیں کھانے آیا ہوں۔ بھیڑیا گھر کے اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر بچے بہت ہی ڈر گئے، چلم چلی مچ گئی، بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے، بھیڑیے سے چھپنے لگے، کوئی پردے کے پیچھے چھپا تو کوئی پلنگ کے نیچے۔ ایک بچہ الماری میں چھپ گیا اور دو بچے بڑی سی ٹوکری میں چھپ گئے۔ ایک کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ایسے ہی بت بنا کھڑا رہا بھیڑیے کے سامنے۔ اب کیسا بچو گے مجھ سے؟ میں تمہیں پکڑ ہی لوں گا۔ بھیڑیے نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو ڈھونڈا اور پکڑ کر ایک بوری میں ڈال دیا۔ بوری کو اپنے کاندھوں پہ رکھ کر مزے سے گنگناتا جنگل کی اور نکل پڑا۔ ہو ہو ہو، ننھے منھے تازے تازے بچے، ہی ہی ہی، آج تو میری دعوت ہے۔ بھیڑیے کی نظر سے بچ کر چھوٹا بچہ چولہے میں جا چھپا۔ بھیڑیے کا دھیان اس پر نہیں گیا اور وہ بچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بکری کھانا لے کر گھر پہنچی، اس نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اندر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ ڈر کے مارے بچوں کو پکارنے لگی، بچوں، میرے پیارے بچوں، کہاں ہو تم؟ دیکھو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ ماں کی آواز پہچان کر سب سے چھوٹا بچہ باہر آ گیا اور رونے لگا۔ بکری نے ترنت اسے گلے لگا لیا اور پوچھا، تمہارے بھائی بہن کہاں ہیں؟ چھوٹے بچے نے روتے روتے ساری بات بتائی۔ بکری نے غصے سے لال ہو گئی۔
میرے بچوں کو لے گیا، اس کی اتنی ہمت، ابھی خبر لیتی ہوں۔ چلو میرے ساتھ، بچوں کو اور وہ بدماش کو ڈھونڈتے ہیں۔ ادھر بھیڑیا بوری لے کر بھاگتے ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک گیا۔ اس نے سوچا اب تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، ویسے بھی بچے کہاں بھاگے جا رہے ہیں، انہیں تو میں بہت چاو سے کھاؤں گا۔ ایسا سوچ کر بھیڑیے نے بوری نیچے رکھی اور ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے آرام سے سو گیا۔ بچوں کو ڈھونڈ رہی بکری نے غراٹے سنے۔ بکری نے دیکھا بھیڑیا آرام سے سو رہا تھا۔ پاس بڑی بوری میں بچے ہل ڈل رہے تھے۔ بچوں کو زندہ دیکھ کر بکری کی جان میں جان آ گئی۔ وہ چپکے سے بوری کے پاس گئی اور اسے کھول دیا۔ سارے بچے بوری سے باہر آ گئے۔ بچے ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ اتنے میں چھوٹے بچے نے ایک بڑا سا پتھر لایا اور اسے بوری میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سارے بچوں نے بڑے بڑے پتھروں سے بوری بھر دی۔ بکری نے بوری کو رسی سے باندھ دیا۔ اب بکری اور اس کے ساتھ بچے پاس کی گاڑی میں چھپ گئے، آگے کا تماشا دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد بھیڑیے کی نیند کھلی۔ اوہ ہو، بہت دیر ہو گئی، اب میں گھر جاتا ہوں اور یہ بچے کھاتا ہوں۔ بھیڑیا بوری اٹھا کر نکل پڑا۔ ہا ہا ہا، کتنی وزن دار ہے بوری، خوب سارے بچے، آج تو میری دعوت ہے، میں تو پیٹ بھر کے کھاؤں گا۔ بوری اٹھا کر بھیڑیا چل پڑا۔ پتھروں سے بھاری بوری اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ندی پار کرنے کے لیے جیسے ہی وہ پانی میں پڑا، پیر پھسل کر پانی میں گر گیا اور بہاؤ کے ساتھ بہنے لگا۔ ارے رے رے، مجھے بچاؤ، کوئی بچاؤ! بکری اور اس کے ساتھ بچے بھیڑیے کی حالت دیکھ کر ہنسی روک نہیں پا رہے تھے۔ سبق: برائی کا انت ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔